دوستو، کئی دہائیوں پہلے ایک اخبار میں جز وقتی صحافی کے طور پر شروع ہونے والا میرا یہ سفر آج اس مقام پر پہنچ کر کچھ تھم سا گیا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اس سے جڑے ان گنت دلچسپ واقعات، تجربات اور کہانیوں کی ایک طویل داستان ہے جو یادوں کے دریچے کھول دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس سفر کے آغاز میں ہی مجھے ایسے سچے، مخلص اور پروفیشنل دوست نصیب ہوئے جنہوں نے نہ صرف مجھے کامیابی کے راستے دکھائے بلکہ ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑے بھی رہے۔ آگے چل کر ان کا ضرور ذکر کروں گا۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل اپنی انہی یادداشتوں پر مبنی میں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تھا، جو تقریباً آدھی سے زیادہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن باقی کا حصہ اپنی نجی اور کاروباری مصروفیات کی بنا پر مکمل کرنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی ہے۔ ظاہر ہے وقت کی قلت ہے، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ میں یہ کتاب ضرور مکمل کروں گا۔ میرے کچھ دوستوں نے یہاں مشورہ دیا کہ کتاب مارکیٹ میں آنے میں جانے کتنا وقت لگ جائے، لہٰذا آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کیوں نہ کتاب میں ذکر کیے گئے اپنے دلچسپ تجربات اور واقعات کو مختصر وی لاگس کے ذریعے اپنے سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچاؤں۔ تو مجھے ان کا یہ مشورہ پسند آیا، تو دوستوں میں بہت جلد مختصر ویڈیوز کے ذریعے اپنے اس نئے سفر کا بھی آغاز کروں گا۔ ان ویڈیوز میں ایک اخبار میں اسسٹنٹ سب ایڈیٹر کے طور پر اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنے سے لے کر ریڈیو براڈ کاسٹر، نیوز کاسٹر، کرکٹ کمنٹیٹر، کہانی نویس، ٹی وی اینکر، آن کیمرہ رپورٹر، دستاویزی فلموں اور اشتہارات کے کانسیپٹ رائٹر اور پروڈیوسر کے طور پر اپنے طویل کام کا ذکر کروں گا، اور اس کام میں ظاہر ہے اپنے ساتھی براڈ کاسٹرز اور دیگر دوستوں کے ساتھ اپنی یادداشتوں کا ذکر بھی ہوگا۔ ریڈیو میں بحیثیت ایک نیوز کاسٹر اور ٹی وی اینکر کے طور پر کام کے دوران کیا کیا دلچسپ واقعات پیش آئے، ان سب کا بھی ذکر ہوگا۔ 1987 میں بھارت کے کرکٹ ٹور کے لیے کمنٹیٹر کے طور پر جب اچانک میرا انتخاب ہوا اور پھر دورے کے دوران کیا کیا دلچسپ واقعات پیش آئے، ان سب کی کہانی، اور پھر اس کے بعد شارجہ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، سری لنکا، بھارت اور زمبابوے کے دوروں کی دلچسپ داستانیں۔ ہماری ایک ساتھی نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ ریڈیو نیوز کاسٹر کیسے بنی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ 1988 میں اس وقت کے وفاقی وزیر ہاؤسنگ اور پیٹرولیم اور میرے بھائیوں جیسے دوست حاجی انیف طیب ایئرپورٹ سے واپسی پر راستے میں اچانک اپنی سرکاری گاڑی سے اتر کر میری گاڑی میں کیوں آ کر بیٹھ گئے، یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے۔ اور پھر 1990 کی انتخابی مہم تیار کرنے کے لیے مجھے کیوں ذمہ داری سونپی گئی۔ جب مرحوم ایس ایچ ہاشمی صاحب نے ناشتے پر بلا کر مجھے یہ پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس مہم کا پہلا حصہ میں نے 3 دن میں تیار کر کے ہائر اتھارٹیز کے سامنے پریزنٹیشن دینی ہے، میرے لیے یہ اچنبھے کی بات تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے، لہٰذا کافی دیر اس پر بحث و مباحثہ جاری رہا، لیکن بالآخر میں نے اس بنا پر حامی بھر لی کہ اس سلسلے میں میرا ذکر کہیں نہیں ہوگا، لہٰذا میری یہ شرط مان لی گئی۔ لیکن پھر کوئی تقریباً 22 برس بعد مطیع الجان نے اس اخباری مہم کا
तमाम रिकॉर्ड खोज निकाला और वक्त टीवी पर अपने प्रोग्राम अपना अपना गरीबा में इस मुहिम की तमाम कहानी बयान की और फिर अमेरिका में मेरे साथ राब्ता करके 1 घंटे का तवील लाइव टीवी इंटरव्यू किया, जिसमें मैंने इस सिलसिले में जो कुछ मालूमात थी वो उससे शेयर की। और एक और दिलचस्प वाक़या मुझे याद आ रहा है कि हमारी एक सीनियर न्यूज़ कास्टर रेडियो पर नेशनल बुलेटिन पढ़ने के लिए गलतफहमी की बिना पर कैसे गलत स्टूडियो में जाकर बैठ गई और फिर बुलेटिन से कबल सिग्नेचर ट्यून चली, बीप्स के बाद पूरे मुल्क के नेटवर्क पर एक खामोशी सी छा गई। मालूम हुआ कि न्यूज़ कास्टर स्टूडियो में मौजूद नहीं है। इस अफरा तफरी में तकरीबन 30 सेकंड गुजर गए और याद रखिए कि रेडियो ब्रॉडकास्ट में 1 सेकंड की खामोशी भी क्राइम समझी जाती है, लेकिन आजकल तो ज़ाहिर है कहानी कुछ मुख्तलिफ है। और फिर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली इस्लामी सबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के दौरान सुरैया शहाब और मेरी आवाज़ में कौमी प्रोग्रामों की रोज़ाना रिकॉर्डिंग के दौरान कैसे कैसे दिलचस्प लम्हात इंजॉय किए। ये सब बातें और इसके अलावा बेशुमार दिलचस्प बातें आपसे शेयर करूँगा, तो कुछ थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।